تو یہ ہے آج کا ہمارا ناشتہ. یہ قیمہ مٹر ہے، بوائل انڈے ہے، بریڈ ہے. کیا تم کو محبت ہے کیا تمہارے مکھیوں کو؟ یار مکھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے. یہ تو جیلی ہے، مٹر، اور یہ شہد. دیکھو سعودی کا شہد یہ کچھ اس طرح سے تقویٰ والوں کا. اور یہ پانی، روح افزا، یا کچھ تو کھانے کے ٹائم میں رہتا ہے یہاں. اور ادھر چائے ہر وقت رہتی ہے. الحمدللہ. یہاں پر بھی یہاں مزدلفہ میں ہمیں لگا دیا. ابھی آگے ایک زیارت آ رہی ہے. آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سورۃ فیل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں والا واقعہ. فیل کا مطلب ہے ہاتھی. ہاتھیوں والا واقعہ کہاں پیش آیا؟ آگے وادی آ رہی ہے. آپ نے یہ سورت قرآن پاک میں پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے. ترجمے کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تفسیر کے ساتھ بھی. یہ یہاں واقعہ پیش آیا تھا مکہ پاک میں، یہ مینا کے اندر. اس وادی کو کہتے ہیں وادی محصر. یمن کا بادشاہ تھا ابرہا. جس طرح ہم لوگ یہاں آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں بناؤں یمن میں کہ لوگ یہاں آئیں، اس کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں. جب اس نے وہ گھر بنا لیا تو ایک مسلمان کو پتا چلا، اس نے جا کے اس کے گھر کو خراب کر دیا، وہاں نجاست کر دی. وہ خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے اس طرف آیا ہاتھیوں کو لے کر، ہاتھیوں کا لشکر لے کر. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا ابابیل کے ذریعے. ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ، وہ اپنی چونچ اور پیروں میں کنکریاں اٹھائے اس کا لشکر مارتے، اس کا لشکر یہاں پہ تباہ و برباد ہوا تھا. اچھا، باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ کنکری کے اوپر مرنے والے کافر کا نام لکھا ہوا تھا. اسی کافر کو جا کے لکھتے جس کا اس کے اوپر نام ہوتا تھا. ابھی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ سب لوگ یہ دیکھیں، یہ مزدلفہ ختم ہو رہا ہے، آگے مینا شروع ہو رہا ہے. نیچے دیکھیں، یہ وادی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ وادی ہے جہاں پر ابرہا کا لشکر تباہ و برباد ہوا تھا. رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ سب لوگ، یہ ہے وادی، وادی محصر. اب یہ آگے دیکھیں گے تو آپ کو مینا، پرانی مینا کیا سائن بورڈ ہے رائٹ طرف، دائیں طرف، یہ سارا پرانی مینا کے خیمے ہیں. یہ سارا سال لگے رہتے ہیں، وہ بھی پیچھے والے بھی اور یہ بھی. جب حج کے دن قریب آتے ہیں تو یہاں پہ جو مرمت کا کام ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. وہ پرانے مینا دکھاتا ہوں آپ کو. وہاں جگہ کم ہونے کی وجہ سے یہ انہوں نے مزدلفہ کے اندر لگایا. یہ مزدلفہ کا ہی حصہ. صلی اللہ علیہ وسلم، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں. تو پھر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، اے اللہ، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پروردگار، ان کو دین کا علم عطا کر، قرآن کی سمجھ عطا کر. آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم قرآن پاک کا عطا کیا کہ آپ اسلام کے بہت بڑے مفکر ہوئے. بے شمار حدیث پاک آپ سے مقبول ہے. قرآن پاک کی بعد روایت میں نے پڑھا کہ سب سے پہلے جو تفسیر کی نا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کی. آپ اپنے آخری وقت میں یہاں تشریف لے آئے طائف میں، ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ آپ کے شاگرد. اتنے جلیل القدر صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسے بڑے صحابی آپ کو اپنی مشاورت میں شامل کرتے، قرآن پاک کی ایسی تفسیر کرتے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام دیکھتے رہ جاتے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی، وہ قرآن پاک سے تلاش کر لیتے. اس لیے قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ ہر مشکل اور تر کا علم قرآن پاک میں لینے والے ہوں. تو ہم لوگ تو ویسے نہیں پڑھتے، ترجمے کے ساتھ تو بہت بڑی دور کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے کیا کہہ رہا ہے. بھی الحمدللہ یہ ہم پارکی میں پہنچ چکے ہیں. یہ الحمدللہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی پارکنگ ہے. انشاءاللہ آپ سب لوگ گاڑی رکے گی تو نیچے آئیں گے، میرے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. پہلے میں آپ کو واش روم لے جاؤں گا، وضو وغیرہ بنائیں گے، کیا کہتے ہیں پہلے